امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے. وہ کہتے ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا. مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673. صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، پھر ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا. ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا. بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال